السلام علیکم۔ حدیث نمبر 12 5 کلمات خیر پارٹ 2 ہم دیکھیں گے۔ پارٹ 1 میں ہم نے 2 چیزیں جانی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کلمات خیر بیان کرنے سے پہلے پوچھا کون ہے کہ جو کچھ کلمات مجھ سے لے، اس پر عمل کرے، اسے دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں یہ کام کروں گا۔ آپ نے پھر ان کو گن کر بتائے، اور ان میں جو پہلی چیز تھی وہ یہ تھی حرام سے بچنا، حرام گناہوں سے، حرام چیزوں سے بچنا۔ سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ وہ ہے جو حرام سے بچے، اور سب سے زیادہ غنی اور بے نیاز وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے اس کی رزق کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ اور رزق کیا ہے؟ رزق ہر نعمت جو اللہ نے انسان کو دی۔ اب رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، یہ بات ذہنوں میں رجسٹر کر لیجئے گا۔ رزق سے مراد ہر نعمت، علم ہے، عقل ہے، مال ہے، صلاحیت ہے، قد کاٹ ہے، خوبصورتی ہے، رشتے ناتے ہیں، وسائل ہیں، عزت ہے، شہرت ہے، جو اللہ نے دیا ہے نا اس کے اوپر راضی ہو جانا۔ بس یہ جو رضا ہے یہ انسان کو بے نیازی عطا کرتی ہے، سکون عطا کرتی ہے، شکوے شکایتوں سے اس کو اوپر اٹھا دیتی ہے۔ اور یہ جو موجودہ دور ہے اس میں سب سے زیادہ جو کمی ہے آج بندوں کی زندگی کے اندر، وہ اس سکون کی کمی ہے۔ تھرڈ کو دیکھتے ہیں ہم، پڑوسی سے حسن سلوک۔ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو، مومن ہو جاؤ گے۔ دیکھیں ایک ایک چیز کو بیان کیا اور پھر کہا عبادت گزار بن جاؤ گے، غنی بن جاؤ گے، مومن ہو جاؤ گے، مومن ہو جاؤ گے۔ دیکھیں ذرا مومن ہونا، ہم تو خود کو بہت بڑے پکے مومن سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھئی ایسے تھوڑی مومن ہوگے، مومن تو تب بنو گے جب تم یہ فلاں کام کرو گے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ریفرنس کے اندر احادیث موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ یہ کام کرو گے تو مومن ہوگے۔ اور خدا کی قسم تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جو زندگی ہے وہ میری لائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق نہ ہو جائے۔ اسی طرح کی یہ حدیث بھی ہے کہ پڑوسی سے حسن سلوک کرنا، پڑوسی سے حسن سلوک کرنے والا مومن ہوگا اللہ کی نظر میں۔ تو بات پھر ہم رک کر یہی سوچیں گے، یہی پڑھیں گے کہ مومن ہونا، مسلم ہونا، نیک ہونا، متقی ہونا، ایک تو وہ ہے جو میں خود سے خود منہ میاں مٹھو بنی ہوئی ہوں، اور ہم میں سے اکثریت ایسا ہی کر رہی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے جو لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں تو کہتے رہیں، اگر پوری دنیا بھی کہتی رہے کہ یہ تو بہت پکی مومنہ ہے، یقین کیجئے کہ ان ساری دنیا کی گواہی 1% بھی کنسیڈر نہیں کی جائے گی جب تک کہ میں اپنے رب کے حضور اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی ظاہر سے یہ بات پروف نہ کر دوں اپنے احسن عمل کے ذریعے کہ میں مومنہ ہونے کے لائق ہوں یا نہیں۔ تو مومنہ تو وہی ہوگا، مومن وہی ہوگا جس کو اللہ مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اسی لیے یہ چیزیں لسٹ کے اندر بتا دیں، گن کے بتا دیں کہ گن لو 1 2 3 4 5 یہ چیزیں لے کر آؤ اپنی زندگی کے اندر۔ ایمان کیا ہے؟ مومن ایمان سے ہے نا۔ ایمان کا تعلق صرف دل سے نہیں ہے بلکہ عملی زندگی کے اندر بھی یہ ایمان چاہیے، یعنی ایمان ظاہر اور باطن کی زندگی کو کور کرنے والی کیفیت کا نام ہے۔ اور پھر یہ کیفیت صرف کیفیت نہیں رہتی بلکہ یہ عمل میں ڈھل کر سامنے آتا ہے ایمان۔ اور پھر ایمان ہم سے ایک تقاضا کرتا ہے، ایک ڈیمانڈ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارا سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خوبصورت ہو، بہترین ہو۔ ہمسائیگی ایک رشتہ ہے، یعنی جو ہمسایہ ہے وہ کون ہے؟ ایک رشتے کا نام ہے۔ کسی بھی رشتے کو پامال کرنا مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یعنی مومن نے تو کسی بھی رشتے کو پامال نہیں کرنا نا۔ وہ مومن تو صبح سے لے کر شام تک اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں رشتوں کے اندر بندھا ہوا ہے۔ اس کی ڈور کبھی ایک رشتے سے بندھی ہوئی ہے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے۔ اس نے ہر ایک کو دیکھنا ہے کہیں سے ٹوٹے نہیں ہیں ڈور۔
کوئی توڑتا ہے توڑے میری طرف سے نہ ٹوٹے۔ یہی حال رشتہ داری کا بھی ہے، ہمسائیگی کا بھی ہے۔ تو ہمسائیگی، ہم سایہ یعنی ہم بھی ہیں اور سایہ بھی ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ اس کا سایہ۔ اور جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں بڑے، تو وہ کہتے ہیں جی 40 گھر ہوتے ہیں ہمسائیگی کے اندر، 10 آپ کے ساتھ رائٹ، 10 لیفٹ، 10 سامنے سے، 10 پیچھے سے۔ بہرحال یہ تو بہت بڑی لسٹ ہے، اللہ کرے کہ ہم تھوڑا سا ہی نبھا لیں تو بڑی اچھی بات ہے، کہ کم از کم جن کے دروازے ہمارے گھر کے دروازوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی جن کا دروازہ ساتھ ہے وہ زیادہ حقدار ہیں، جو تھوڑا دور ہیں وہ تھوڑا سا کم، لیکن بہرحال ایک ہمسائیگی کا سرکل ضرور ہے جس کے اندر وہ آتے ہیں۔ اور ہمسائیگی صرف دینی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری جو کمیونٹیز ہیں نا پوری دنیا کے اندر، سب کچھ نہ کچھ اس نورم اور اس ویلیو کو لے کر چلتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو باہمی تعاون کے ساتھ رہتا ہے، محبت اور الفت کے ساتھ رہتا ہے، باہم کوارڈینیشن ہوتی ہے، اشتراکی عمل جسے کہتے ہیں اس پر قائم ہوتا ہے۔ پڑوسی کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے دکھ میں، سکھ میں، رنج میں، راحت میں ایک دوسرے کے دائمی رفیق اور ساتھی ہوتے ہیں۔ مشکلات میں اس وقت ساتھ دیتے ہیں پڑوسی جب رشتہ داروں کو بھی ابھی خبر نہیں ہوئی ہوتی۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا نا کہ جی کوئی اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی فوتگی ہو جائے تو سب سے پہلے کون پہنچتا ہے؟ اپنے پڑوسی پہنچتے ہیں، رشتہ دار تو آتے آتے پہنچتے ہیں نا۔ تو یہ مشکلات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اسی لیے کہا نا ہم سایہ، یعنی جو میرا اپنا سایہ ہوتا ہے نا وہ میرا پڑوسی ہے، اتنا کلوز، اتنا قریب۔ اسی لیے اسلام نے پڑوسیوں کے تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبریل امین نے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کی مجھے اتنی تاکید کی، اتنی دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھے گمان ہوا کہ ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کا وارث بنایا جا رہا ہے، یعنی اب وراثت بھی تقسیم ہوگی پڑوسیوں میں۔ لیکن بہرحال وراثت تک تو نہیں گئے اللہ تعالیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، لیکن بہرحال اس کے قریب قریب ضرور ہمیں بتا دیا کہ پڑوسی کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اچھے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اس کے بغیر انسان اللہ کی نظر میں وہ مقام نہیں پا سکتا جو اس کو پانا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، یعنی ہمسائے کی عزت بہت ضروری ہے۔ پھر کہ وہ شخص خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون؟ کہ جو شخص خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ یہ تو بار بار آپ نے حدیث سنی ہوگی نا۔ اور اصل بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا یہاں ہمیں سکھانا چاہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ انسان دنیا میں بے حس خود غرض بن کر نہ زندگی گزارے، کہ جسے دوسرے کے اچھے برے خوشی غم سے کوئی پرواہ تعلق واسطہ نہیں ہوتا، نہیں ایسے زندگی نہ گزارے، بلکہ وہ دوسروں کے ساتھ کھڑا ہونے والا بنے۔ لیکن یہاں پہ رک کر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ خام خواہی دوسروں کی زندگیوں کے اندر مداخلت کرنا، دوسروں کی جاسوسی کرنا، دوسروں کے معاملات کی خام خواہی ٹو لینا، یہ بھی ایک بہت نیگیٹو عادت ہے۔ اور ہمارے ہاں ہم دو ایکسٹریمز پہ رہتے ہیں، یا بہت اندر گھستے ہیں اور اس گھسنے کے اندر ہم دوسرے کی ہر چیز میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، کیوں ہوا، کون آیا، کون گیا، کیوں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، ہر چیز میں مداخلت۔ چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے خواتین دروازوں کے اندر سے، کھڑکیوں کے اندر سے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہیں کون آ رہا ہے بھئی، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ بالکل غلط، ہمیں کیا ضرورت ہے بھئی اس طرح کی بات کرنے کے حوالے سے دوسروں کے بارے میں۔ تو یا اندر گھسیں گے تو یا بالکل ہی کٹ آف ہو جائیں گے۔ ہمیں وہی بات جو حدیث ہم نے پیچھے پڑھی کہ اعتدال، میانہ روی ضروری ہے، تعلقات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاق کے اندر۔ تو یہاں پہ یہی ہے کہ حق ہمسائیگی کے اندر کہ پڑوسیوں کے معاملات کو اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ اگر انہیں ہماری طرف سے کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی فیور چاہیے، کوئی سپورٹ چاہیے، تو سب سے پہلے ان کی سپورٹ کرنے والے بنیں۔
اور مناسب طریقے سے اچھی ہیلو ہائی سلام دعا، کوئی ضرورت ہے، کوئی مورل سپورٹ چاہیے، مورل سپورٹ فراہم کی جائے، ہر لحاظ سے کوشش کی جائے کہ ہم ایک اچھے ہمسائے کا رول پلے کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن نے تو ہمسائے کی اقسام بھی بتائی ہیں، اور اس میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو کہ رشتہ دار بھی ہوتا ہے اور ہمسایہ بھی ہوتا ہے، اس کے ڈبل حقوق ہیں۔ ایک ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو صرف ہمسایہ ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا بھی بہت بڑا حق ہے۔ ایک ہمسایہ وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، لیکن ہمسایہ ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ پھر ایک ہمسایہ وہ ہوتا ہے کہ جو وقتی طور پر آپ کہیں سفر پہ ہیں، آپ کہیں کسی جگہ پہ رکے ہیں، آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں ہیں، وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، لائنیں بن رہی ہوتی ہیں، کینٹین سے چیزیں خریدی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی حق کے ہمسائیگی رکھنے والے ہیں، ان کا بھی حق بن جاتا ہے۔ آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، کہیں بس میں جا رہے ہیں، کہیں بس سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے، تو ہمارے ہمسائے بن جاتے ہیں، ان کا بھی ہم پر حق بن جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے حق کو سمجھ کر پہچاننے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حقوق ہمسایہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بھی ہمیں کچھ انسٹرکشنز دیں کہ اگر پڑوسی کو، ہمسائے کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو، اگر وہ قرض مانگے، محتاج ہو جائے تو مالی مدد بھی کریں، یعنی کہ اس کو قرضے کی ضرورت ہے تو ضرور اس کی مدد کی جائے، اور قرض مانگے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمسایہ جو ہے وہ کہے کہ جی قرآن حدیث میں یہ آتا ہے کہ جی کوئی قرض مانگے تو مدد کرنی چاہیے، تو اب کوئی ہمسایہ وہ ہمیشہ قرض مانگنے کی ہی روٹین بنا لے، یعنی کہ وہ صبح شام بس کہ اب مجھے یہ دے دو، اب مجھے فلاں قرضہ دے دو، اب مجھے فلاں کر دو، اب مجھے فلاں کر دو۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے والے ہاتھ کی نسبت دینے والے ہاتھ کو بہتر بتایا ہے۔ تو ہمیشہ زندگی میں کوشش کریں کہ ہم مانگنے والے نہ بنیں، ہم دینے والے بنیں، سپورٹ کرنے والے بنیں۔ تو اگر کوئی محتاج ہے، دیکھیں والے تو خود انسان خود دیکھے۔ اب جیسے کرونا کا مسئلہ آیا ہوا ہے، ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ضرورت مند ہوں گے، اب ہم انہیں چھوڑ کر اگر ہم وہ کراچی میں اپنی امداد بھجوائیں تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ ہمارے ہمسائے اگر موجود ہیں تو ہمیں اپنے ہمسایوں کی، پہلے اپنے رشتہ دار اور سیکنڈ نمبر پہ اپنے ہمسایوں کی مدد کرنی ہے۔ پھر اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کا علاج کروانا، اگر وہ خدا نہ خواستہ فوت ہو جائیں تو جنازے کے ساتھ قبرستان جانا۔ پھر اگر انہیں کوئی اعزاز حاصل ہو، یعنی کہ کوئی کامیابی ملتی ہے نا، کوئی ڈگری ملی ہے بچے کو، کوئی انہوں نے گھر خریدا ہے، کوئی ان کے پاس اور کوئی خوشی ملی ہے ان کو، تو انہیں مبارکباد دینا۔ یہ نہیں کہ جل بھج جائیں کہ اوہو کیوں مل گئی، نہیں، فوراً سب سے پہلے مبارکباد دینا۔ اگر مصیبت میں مبتلا ہوں تو ہمدردی کرنا۔ پھر یہاں تک اسکالرز کہتے ہیں کہ بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کریں کہ ان کی روشنی اور ہوا رک جائے۔ آپ سوچیں کہ آج کوئی ان چیزوں پر عمل کرتا ہے؟ یہاں تک آیا کہ کوئی میوہ یا سوغات وغیرہ لاؤ تو انہیں بھی دو، خاص طور پر جو وہ غریب ہیں اور آپ سامنے سے کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں تو پھر تو دیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو اپنی پوری نہیں پڑ رہی اور بالکل جینون آپ کی ریزن ہے، تو پھر خاموشی سے چھپا کر لائیں، بجائے یہ کہ ان کا بچہ، ان کے گھر والے دیکھیں۔ پھر گھر کے اندر کوئی چیز ایسی بن رہی ہے کہ جس کی خوشبو اڑ رہی ہے، مطلب آپ نے پلاؤ، بریانی، کوئی اس طرح کی چیز بنی ہے، دور دور تک خوشبو اور مہک جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر اس کو شیئر کروائیں، یعنی اتنا حق رکھتا ہے ہمسایہ۔ تو اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق کو دیکھیں، اور خاص طور پر آپ جیسے گرلز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کالج میں، اسکول کالجز وغیرہ میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، سیٹوں کے معاملات ہو رہے ہیں، کینٹین سے چیزیں لینے جا رہے ہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھڈے مارتے، ٹکرے مارتے اور لڑتے جھگڑتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو بندہ اپنا حق چھوڑ کر دوسروں کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ پہلے آئیے، آپ پہلے لے لیجئے۔ تو اللہ یہ اخلاق ہمیں عطا فرمائے۔ پھر اگلی چیز جو ہے وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ما وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلم ہو جاؤ گے۔ کتنا زبردست اصول دے دیا ہے، ایک لائن کی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اس حدیث کی، اس ٹکڑے کی، صرف اس ٹکڑے کی گہرائی میں ہم جائیں، ہمارے 80% مسائل مسلم سوسائٹی کے حل ہو جائیں، بلکہ پوری دنیا سے ہی حل ہو جائیں۔
اگر مسلمان ان چیزوں کو اپنے پلے باندھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خوبصورت فرمان کو، بہت خوبصورت بات کہہ دی کہ جب ہم اپنے لیے برائی نہیں چاہتے تو پھر ہم دوسروں کی برائی کیوں چاہیں؟ جب میں چاہتی ہوں کہ دوسرے میرے لیے سنسیئر ہوں، مخلص ہوں، تو کیا میرا کام نہیں بنتا کہ میں دوسروں کے لیے سنسیئر اور مخلص ہوں؟ اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے سے کوئی ہمیشہ سچ بولے، مجھے دھوکہ نہ دے، مجھ سے غلط بیانی نہ کرے، مجھے نقصان نہ پہنچائے، میں چاہتی ہوں نا، کون ہے جو ہم میں سے نہیں چاہتا؟ تو پھر کیا مجھے رائٹ پہنچتا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ ایسے معاملات کروں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس تعلیم کو اختیار کر لیا جائے، ہمارے سارے جھگڑے ختم، کوئی کسی کی جان، مال، عزت، آبرو پر حملہ نہ کرے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ دل سے، نہ غلط سوچے، نہ غلط کرے۔ سوچے معاشرے میں کتنا پیار ہو، کتنی محبت ہو، کتنا امن ہو، کتنا سکون ہو، کتنا چین ہو۔ آج آپ دیکھیں ہمارے جو مسائل ہیں نا، ان مسائل کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک حق لینے کی جنگ میں جتا ہوا ہے۔ میری بہن نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرے بھائی نے میرا حق ادا نہیں کیا، میری فرینڈ نے، وہ میرا رائٹ تھا، اس نے مجھے میرا حق نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ بس لڑائی شروع، لڑائیاں چل رہی ہیں۔ حالانکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، دین کی تعلیم دیکھیں تو ہمیں یہ انداز سمجھ آتا ہے کہ یہاں پر تو حق لینے کی بات کی ہی نہیں گئی، کہیں آتی ہی نہیں ہے کہ حق لو۔ ہر بندہ نعرے لگا رہا ہے، وہ این جی اوز بنی ہوئی ہے، ہم اپنا حق لے کر رہیں گے، ہم اپنا حق لے کر رہیں گے۔ کوئی نہیں کہتا کہ ہم دوسروں کے حق دے کر رہیں گے۔ تو پوری توجہ حق لینے کی بجائے حق دینے پر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قبر میں ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی فلاں دوست نے، رشتے نے آپ کا حق ادا کیا تھا۔ نہیں، ایسا کوئی کوسچن نہیں ہے قبر میں، حشر میں کوئی کوسچن نہیں ہے۔ ہاں، مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ میں نے فلاں کا، فلاں رشتے کا، فلاں تعلق کا، فلاں پڑوسی کا، فلاں ریلیٹیو کا، دوست کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یہ ساری کہانی ہم نے سائڈ پہ رکھ کر اپنی ایک کہانی گھڑی ہوئی ہے شیطان کے کہے میں آ کر، اور پوری جنگ جاری ہے کہ حق نہیں دیا جا رہا، مجھے میرا حق نہیں مل رہا، اور کیوں نہیں مل رہا، اور کیوں نہیں دے رہا، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ بھئی اگر مجھے کوئی حق نہیں دے رہا، سپوز میرے والد مجھے میرا حق نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں سمجھ عطا کرے۔ مجھے تو ان کے لیے بہت رونا ہے، تڑپنا ہے کہ میرا اتنا پیارا رشتہ میرے حق نہیں ادا کر رہا، اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے۔ اور اگر کوئی بہت ہی برا بن گیا والد، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر وہ خود جواب دے دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ میری جو ذمہ داری بنتی ہے میرے والد کے بارے میں، مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے والد نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی یا نہیں۔ جب ہم یہ چیز لے آئیں گے نا اپنی روٹین میں، آپ دیکھیں کہ زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس ایسی اور بہت ساری حدیثیں آئی ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک عبادت نہیں کر سکتا، عبادت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، حقیقی ایمان نہیں حاصل کر سکتا، جب تک کہ انسان اس طرح سے دوسروں کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو یہاں پر پھر وہی بات کہ ایمان کی قطعی نفی نہیں ہو رہی، بلکہ جو ایمان کا کمال ہے نا، بتا دیا کہ وہ کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ زبان میں جیسے ہم محاورہ بولتے ہیں نا کہ برے آدمی اور غلط آدمی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اس میں تو انسانیت ہی نہیں ہے، کہ یہ سرے سے انسان ہی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ اچھا اور معقول انسان نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بہت ساری حدیثوں میں ایمان کے نقص کو لا ایمانہ یا لا یومن کے الفاظ سے بھی بتایا گیا۔ پیچھے پٹا کے آئی ہوں آپ کو یہ والی حدیث۔ تو ان حدیثوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انداز سے بات کرتے ہیں، بات پہنچاتے ہیں کہ اگر تم حق ادا کرو گے تو مسلم بن جاؤ گے، اور پھر اگر تم یہ کام کرو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا بس مسلمانوں کے لیے یہی ضروری ہے کہ دوسرے مسلمان بھائیوں سے نہ صرف خیر خواہی، بہت خیر خواہی، اندر اور باہر سے خیر خواہی، ایک ہو جانا ہے، بالکل ایک، منافقت نکالنی ہے، قربانی سے کام لینا ہے۔ صحابہ کی تعریف قرآن میں ان الفاظ میں کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ انہیں اپنے پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ تنگی میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اور وہ مشہور واقعہ کہ ایک صحابی کو کسی نے بکری کی سری تحفے میں بھیجی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا دوسرا بھائی زیادہ حاجت مند ہے، ان کی طرف بھیج دی۔ انہوں نے پھر ایک اور آگے گھر بھیج دی، اور پھر کئی گھروں سے ہوتی ہوئی یہ واپس پہلے مسلمان کے پاس آ گئی۔ تو یہ ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ترجیح دینا ہے، قربانی کرنی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ایمان کا یہ لیول، یہ انداز، یہ خوبصورتی مجھے اور آپ کو عطا ہو جائے کہ ہم ہر ایک کے بارے میں ڈیلنگ کرتے ہوئے یہ سوچیں ایک لمحے کے لیے رک کر کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں اپنے لیے کیا چاہتی، بس جو میں چاہتی وہ کام میں دوسرے کے لیے کر گزروں، یہ دیکھے بغیر کہ دوسرا میرے لیے کیا چاہ رہا ہے، دوسرا میری کتنی جڑیں کاٹ رہا ہے، دوسرا مجھے پیچھے سے پیچھے سے وار کر رہا ہے، دوسرے نے میری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسلم ہونے کا ٹائٹل حاصل کرنا ہے، اور مسلم اور مومن ہونے کا ٹائٹل صرف زبانی کلامی نہیں حاصل کیا جا سکتا، بلکہ بات پھر وہی آتی ہے کہ عملی نمونے پیش کرنے ہیں، قربانیاں دینی ہیں۔ اور آج میری اور آپ کی قربانیاں کوئی میدان جنگ میں جا کر تلوار اٹھا کر لڑنا نہیں ہے، میری اور آپ کی قربانیاں یہی ہیں کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر دوسروں کے ساتھ خوبصورت برتاؤ سلوک کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پھر آخری چیز جو اس حدیث میں آئی وہ کیا ہے؟ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسی مذاق سے بچو، ہنسی مذاق کی کثرت سے بچو، کیونکہ زیادہ ہنسی دل کی موت ہے۔ بہت زیادہ ہنسنا نا، ہر وقت ہنسنا، کھلکھلا کر ہنسنا اور کہہ کے لگانا زور زور سے، تو یہ چیز جو ہے نا دل کو غافل کر دیتی ہے۔ دل انسان کو جو ملنے والے اس کے آرگنز ہیں ان میں سب سے خوبصورت آرگن، بہت بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ملنے والا آرگن عضو نازک بولا جاتا ہے۔ اہل ایمان کا دل بہت حساس ہوتا ہے، اسے تو خدا کی عظمت اور بزرگی کا احساس رہتا ہے ہر وقت، اس سے اس کی شخصیت میں سنجیدگی آتی ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، وقار آتا ہے، سطحیت نہیں، باقی یعنی کہ سطحی شخص نہیں ہوتا، اوپر سے نہیں، بہت گہرا شخص ہوتا ہے، بہت کہکا لگانا، ہنسنا زور زور سے، ٹھیک ہے چلیے کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک انسان اپنی روٹین بنا لے کہکوں کی، ہر وقت کہکے ہو رہے ہیں، ہر وقت اس طرح کی محفلیں ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آدمی خشک مزاج بن جائے، ہنسے ہی نہ، مسکرائے ہی نہ، کوئی ہنسی دل لگی والی بات ہی نہ کرے، نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہ آپ سے زیادہ مسکرانے والا کسی نے کسی کو نہ دیکھا ہوگا جتنا آپ مسکراتے تھے، یعنی مسکرایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے ذہن پہ آخرت، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت کا احساس حد درجے طاری ہوتا تھا۔ آپ کی زندگی کے اندر مختلف حدیثوں سے ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کی۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح۔ مزاح جو ہے نا وہ دوسروں کا ہنسی مذاق، ٹھٹھا اڑانا، مخول، وہ منع ہے۔ مذاق، ہنسی مذاق، تھوڑا ہنسی دل لگی، لائٹ ماحول کرنے کے لیے تھوڑا سا ہنسی مذاق کر لینا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ ایک صحابیہ آئیں، بزرگ تھیں، کافی بوڑھی، تو انہوں نے پوچھا میں جنت میں جاؤں گی، تو آپ نے کہا نہیں۔ وہ پریشان ہو کر نکلیں گی تو آپ نے کہا نہیں، جوان ہو کر جاؤ گی۔ تو ایک دم ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اور ایسے ہی پھر وہ کسی نے کہا کہ جی مجھے اونٹ
اونٹ کا مطالبہ کیا تو آپ نے کہا نہیں اونٹ نہیں، اونٹ کا بچہ دیں گے. تو انہوں نے کہا کیوں اونٹ کا بچہ کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ ہر اونٹ اپنے یعنی کہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے نا وہ. تو یعنی کہ ہنسی مذاق اس طرح سے بہت ساری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہمیں ملتے ہیں کہ آپ کی محفلیں تھوڑا سا ہنسی مذاق کا معاملہ بھی وہاں پہ ہو رہا ہوتا تھا. لیکن بات یہی ہے کہ بہت لہو و لعب نہیں، کہ بہت کھیل تماشا ٹھٹھا مخول سنجیدہ کام بھی کرنے ہیں نا ہمیں زندگی کے اندر. صرف بے فکرہ پن، لاپرواہی اور غیر سنجیدگی، غیر ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مقاصد ہیں بندہ مومن کے. جب ان کو انسان لے کر چلتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں بہت اس کی طبیعت میں وقار آتا ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل زندہ ہوں، اسی کی یاد سے توانائی اور اطمینان حاصل کریں. لیکن جب بہت زیادہ ہنسنا ہوتا ہے تو غفلت طاری ہو جاتی ہے اور اسی سے پھر دل کی موت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہم نے جو چند باتیں سیکھی ہیں ان کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں. السلام علیکم.